ٹیکے ہوئے اور سجدے میں، اور گھبراہٹ طاری ہے ماں پر بھی اور دایا پر بھی. پھر سجدے سے سر اٹھایا اور الٹے ہاتھ کا سہارا لیا، اس پر زور لگایا اور سیدھے ہاتھ کو اوپر اٹھایا اور یوں اوپر انگلی کو اٹھایا ہے. جب میرے نبی نے انگلی کو یوں اٹھایا ساری کائنات میں نور پھیل گیا. جو آتے ہی نور لے کر آیا ہو اس کی زندگی کیسی نورانی ہوگی. اور ہری پور والوں نے کیسے اس زندگی کو طلاق دے دی، پاکستان والوں نے کیسے اس زندگی کو طلاق دے دی، پوری امت نے کیسے اس زندگی کو چھوڑ دیا. ماں نے گھبرا کے گود میں لیا کہ یہ کیسا بچہ ہے، یہ کیسا بچہ ہے، گود میں لیا ہے اور حیران ہو کے دیکھ رہی کہ ایک دم یوں لگا جیسے چھت پھٹ گئی اور اس میں سے بادل سا اندر آیا اور پورے کمرے میں پھیل گیا. اور بادل کے اندر سے آواز آئی طوفوا بہ مشارق الارض و مغاربہا، اس بچے کو مشرق مغرب شمال جنوب پھرا دو، لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ، تاکہ ساری کائنات جان لے اس کی شکل کو، اس کی صورت کو، اس کی ذات کو، اس کی صفات کو، کہ یہی ہے جس کے پیچھے چل کے منزل ملے گی، ورنہ سب دروازے بند ہیں. میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے، جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہے، اور میرے بغیر جنت کا در کھل نہیں سکتا، میری شفاعت کے بغیر جنت میں کوئی جا نہیں سکتا، میرے قدم رکھے بغیر کوئی نبی جنت میں جا نہیں سکتا، میری امت کے جنت میں جانے سے پہلے کوئی امت جنت میں جا نہیں سکتی. ایک دفعہ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات کی، یا اللہ وہ معین کا پانی تو پلا، وہ جو جنت کا چشمہ ہے معین، اس کا پانی تو پلا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عیسیٰ جب تک میرا محبوب نہ پیے سارے نبیوں پر حرام ہے. سبحان اللہ. ہاں اس بچے کو مشرق مغرب پھراؤ، کائنات کو بتاؤ یہی ہے وہ جو ساری دنیا کا نبی بن کر آیا ہے، رہبر بن کر آیا ہے، ہادی بن کر آیا ہے، رسول بن کر آیا ہے، شاہد بن کر آیا ہے، مبشر بن کر آیا ہے، نذیر بن کر آیا ہے، داعی الی اللہ بن کر آیا ہے، سراج منیر بن کر آیا ہے. یہ شاہد ہے، یہ مبشر ہے، یہ نذیر ہے، یہ داعی الی اللہ ہے، یہ سراج منیر ہے، یہ محمد ہے، یہ احمد ہے، یہ حامد ہے، یہ محمود ہے، یہ عاقب ہے، یہ حاشر ہے، یہ راشد ہے، یہ رشید ہے، یہ طٰہٰ ہے، یاسین ہے، یہ اولا ہے، یہ مزمل ہے، یہ مدثر ہے، یہ طیب ہے، یہ ناصر ہے، یہ منصور ہے، یہ ہاشمی ہے، یہ عربی ہے، یہ نزاری ہے، یہ ابتہی ہے، یہ مکی ہے، یہ مدنی ہے، یہ ادعج ہے، یہ ادعج ہے، یہ اکحل ہے، یہ اشکل ہے، یہ احور ہے، یہ احور ہے، یہ اہدب ہے، یہ اکمل ہے، یہ احسن ہے، یہ اجمل ہے، یہ سید الاولین والآخرین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس ہے، بشیر و نذیر ہے، مزمل ہے، مدثر ہے. یہی ہے، یہی ہے، یہی ہے جس کے پیچھے چلو گے تو اللہ ملے گا، ورنہ بھٹکتے پھرو گے اس ذلت کی بستیوں میں جا کے گرو گے. پھر آواز آئی اس سے آدم کے اخلاق دو، شیس کی معرفت دو، نوح کی شجاعت دو، ابراہیم کی دوستی دو، اسماعیل کی قربانی دو، صالح کی فصاحت دو، لوط کی حکمت دو، اسحاق کی رضا دو، اور یعقوب کی بشارت دو، اور یوسف کا جمال دو، اور یوشع اور موسیٰ کا جلال دو، اور یوشع کا جہاد دو، دانیال کی محبت دو، الیاس کا وقار دو، ایوب کا دل دو، داؤد کی زبان دو، اور اسے یونس کی طاعت دو، یحییٰ کے عصمت دو، عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دو، اور جو سارے نبیوں کو دیا اس بچے کو دے دو. یہ میرے نبی کی پیدائش ہے. میرے بھائیو اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خلقت مبرئا من کل عیب. آگے حسان کہتا ہے یا رسول اللہ آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے، کأنک قد خلقت کما تشاء. یہ مصرع یہ اس کو آج تک کوئی نہ پہنچ سکا. یا رسول اللہ آپ ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ نے خود اپنے آپ کو چاہا ہو. یہ
کمال ہے، کمال ہے۔ اللہ نے آپ کو ایسے پیدا کیا جیسے اللہ نے خود چاہا، جیسے اللہ نے خود چاہا، جیسے اللہ نے خود چاہا۔ لیکن یہ حسان، شاعری میں مبالغہ جائز ہوتا ہے، یہ حسان کی شاعری کا کمال ہے کہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ آپ ایسے آئے جیسے خود آپ نے اپنے آپ کو چاہا ہو۔ یہ ہماری نعت کیا ہے؟ قرآن میرے نبی کی نعت خوانی بیان کرتا ہے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیر و نذیرا۔ یہ میں قرآن کی نعت خوانی بیان کر رہا ہوں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یہ قرآن کی نعت خوانی بیان ہو رہی ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ یہ قرآن کی نعت خوانی بیان ہو رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، لا تقولوا راعنا، یہ قرآن کی نعت خوانی بیان ہو رہی ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ قرآن کی نعت خوانی بیان ہو رہی ہے۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، یہ قرآن کی نعت خوانی بیان ہو رہی ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ قرآن کی نعت خوانی بیان ہو رہی ہے۔ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، یہ قرآن کی نعت خوانی بیان ہو رہی ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود نون والقلم وما یسرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ یہ میرا رب اپنے حبیب کی تعریف بیان کر رہا ہے۔ الم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شأنك هو الأبتر۔ یہ سب قرآن کی نعت خوانی ہے۔ میرا رب اپنے نبی کی تعریف کرتا ہے، پھر کہتا ہے اس کے پیچھے چلو، اس کے پیچھے چلو، اس کے پیچھے چلو۔ تو تبلیغ کا پیغام ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنا لو، ان جیسا کوئی وفاؤں والا لاؤ، کوئی محبت والا لاؤ، کوئی درد مند لاؤ، کوئی وفادار لاؤ، پھر ان کو چھوڑ دو۔ اگر کوئی نہیں ہے تو میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، آج توبہ کرو اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی اپنی زندگی بناؤ، زندگی بناؤ جس میں ایک رخ عبادات کا ہے کہ نماز نہ چھوٹے، روزہ آ رہا ہے روزہ نہ چھوٹے، تراویح آ رہی ہے تراویح نہ چھوٹے، تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی ہے، اور ہر سجدے پر جنت میں سرخ یاقوت کا محل بنتا ہے جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں، اور ہر سجدے پر ایک درخت لگتا ہے جس کے نیچے 100 سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے۔ یہ ایک عبادات کا رخ ہے، ایک اخلاق کا رخ ہے۔ ماں باپ کو راضی کرو، ظلم سے بچو، سود سے بچو، جھوٹ سے بچو، ظلم و ستم سے بچو۔ میرے نبی نے فرمایا اگر میری ماں زندہ ہوتی تو میں اپنی ماں کی ایسی خدمت کرتا کہ میں عشاء کے مصلے پر سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، ادھر میری ماں کہتی بیٹا محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ کے کہتا لبیک اماں جان، اماں جی میں حاضر ہوں، نماز دوبارہ پڑھوں گا۔ یہ تمہیں بتایا گیا، یہ تمہیں بتایا گیا، یہ تمہیں بتایا گیا کہ گھر کی زندگی کیسی ہوتی ہے، اور گھر میں اللہ کس طرز پر اللہ تعالیٰ خوش اور راضی ہوتا ہے، وہ میرے نبی کی زندگی ہے۔ بیویوں سے حسن سلوک رکھو، بیوی کی وجہ سے ماں پہ ظلم نہ کرو، ماں کی وجہ سے بیوی پہ ظلم نہ کرو۔ بہت سے گھروں میں میں حیران ہوں، جب عورت ماں ہوتی ہے تو سراپا رحمت ہوتی ہے، جب وہ ساس بنتی ہے تو سراپا ظلم بن جاتی ہے۔ پتہ نہیں یہ معاشرت کہاں سے آئی ہے، شیطان نے پھیلائی ہے، چونکہ نبی والی معاشرت سیکھی نہیں ہے، سکھائی نہیں ہے۔ بیوی کو اپنی جگہ رکھو، بیوی کی وجہ سے ماں پہ ظلم نہ کرو، ماں کو اپنی جگہ رکھو۔ رہنے دو
میں بھی سب کے ساتھ ہوں. ماں کی وجہ سے بیوی پہ ظلم نہ کرو. بہنوں کو اپنی جگہ رکھو. بہنوں کی وجہ سے بیوی پہ ظلم نہ کرو. بیوی کی وجہ سے بہنوں پہ ظلم نہ کرو. یہ اخلاق سیکھو، یہ اخلاق سیکھو، یہ اخلاق سیکھو. اپنی اولاد سے حسن سلوک کرو، سختی نہ کرو، محبت سے سمجھاؤ. کسی کے عیب نہ نکالو، کسی کی غیبت نہ کرو، کسی کی برائی نہ کرو، کسی کو گالی نہ دو، کسی کو سارے اخلاق کا خلاصہ دو چیزیں بتا دیتا ہوں. بارش دوبارہ شروع ہو رہی ہے. سارے اخلاق کا خلاصہ دو چیزیں لے لو، دو چیزیں لے لو، دو چیزیں لے لو. میرے نبی کی دو چیزیں لے لو. مجھے دیکھو، مجھے دیکھو. یہ ایک زبان پہ قابو رکھو، زبان پہ قابو رکھو، زبان پہ قابو رکھو. گالی نہ دو، غیبت نہ کرو، پگڑی نہ اچھالو، بے عزت نہ کرو، توہین نہ کرو، تہمت نہ لگاؤ، ذلیل نہ کرو، دل نہ توڑو. اللہ کی قسم بیت اللہ توڑ دینا چھوٹا گناہ ہے اور کسی مسلمان کا دل توڑنا بڑا گناہ ہے. دوسرا کام لے لو، دوسرا کام لے لو کہ دل کو بغض سے پاک کر دو، دل کو کینے سے پاک کر دو، دل کو کدورتوں سے پاک کر دو. دل پاک کرو کدورت سے، زبان پاک کرو، زبان پاک کرو دل توڑنے والے بول سے. تو وقت کے جنید بغدادی ہو اور وقت کی رابعہ بصری ہے، اگر عورت کر لے، مرد کر لے، تو ان سے اونچا عمل کوئی کسی کے پاس ہوگا نہیں. تو میرے بھائیو، آج مبارک مجمع ہے، اللہ کی محبت میں بارش میں بیٹھا ہوا ہے. میں اللہ کو آؤ آج سب اللہ کی منت کریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. لیکن اس سے پہلے ایک کام کرو. آج سارے توبہ کرو میرے سامنے. آج سارے توبہ کرو اور کہو یا اللہ میری توبہ. پھر کہو یا اللہ میری توبہ. پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اور تبلیغ میں 4 مہینے کے سارے ارادے کرو. ہاتھ ہی کھڑے کر دو، نیچے کرو. آپس میں لڑے ہوئے وہ صلح کر لو. آپس میں لڑے ہوئے صلح کر لو. ماں باپ کو دکھی کیا ہے، صلح کر لو، پاؤں پکڑ لو. اگر مر گئے ہیں اور دکھی دے کر مارا ہے تو ان کی قبروں پہ جاؤ، قرآن پڑھو، نفل پڑھو، صدقہ کرو. اور اتنا کرو کہ تمہارا نام نافرمانوں سے کاٹ کے فرما برداروں میں لکھ دیا جائے. میاں بیوی لڑے ہوئے فوراً صلح کرو کہ میاں بیوی کی صلح ایسی صلح ہے کہ جب میاں بیوی میں لڑائی ہو کر صلح ہو، اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. بھائی آپس میں صلح کرو. امت بن کے رہو، فرقے بن کے نہ رہو. سارے بھائی نیت کرتے ہو نا؟ جو بھائی کل سے نقد تیار ہو وہ کہ یہاں مرکز تشریف لیں صبح، وہ یہاں مرکز صبح تشریف لے آئیں. اب درود شریف پڑھو. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. اے ہمارے رب جس نے ہمیں جمع کیا اور ہمیں اب ہمارے اوپر اپنی رحمت کا پانی برسایا اور ہمارے اوپر بادلوں کا آسمان کا سایہ فرمایا. اے ہمارے رب تیری محبت میں سارا مجمع بیٹھا، ایک بھی اٹھ کے نہیں گیا، نہ کوئی بوڑھا، نہ کوئی جوان، نہ کوئی مالدار، نہ کوئی فقیر. یا اللہ یہ سب تیری محبت میں ہیں. یا اللہ ہم تجھے گواہ بناتے ہیں کہ ہم نے آج توبہ کی ہے، ہماری توبہ قبول فرما لے اور ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا. جیسے تو آج پانی کی بارش برسا رہا ہے، ایسے ہی اپنی بخشش کی بارش بھی برسا دے اور اپنی رحمت کی بارش بھی برسا دے. اور ہمارا ملک برباد ہو چکا ہے، امن ختم ہو چکا ہے. یا اللہ خون پانی کی طرح بہ رہا ہے، میرے مولا امن کی بارش بھی برسا دے. نفرتوں کی آگ بھڑک چکی ہے، محبت کی بارش بھی برسا دے. بے برکتی نے تباہی پھیلائی ہے، برکتوں کی بارش بھی فرما دے. یا اللہ ٹوٹے ہوئے دل ہیں، دلوں کو جوڑنے والی بارش بھی فرما دے. اے میرے رب اس خطے میں تیرے حبیب کی امت بہت دکھی ہے میرے مولا، بہت دکھی ہے میرے مولا. ہم تجھے تیری رحمت کا واسطہ دیتے ہیں، تجھے تیرے حبیب کے آنسوؤں کا اور راتوں کی دعاؤں کا واسطہ دیتے ہیں میرے مولا. تو ہم سے اور اس دیس پر راضی ہو جا، راضی ہو جا، راضی ہو جا.
آج کہہ دے میں راضی ہو گیا ہوں۔ اے میرے مالک، یہ بہتا ہوا خون، یہ روزانہ قتل و غارت کی خبریں اور ڈاکے کی خبریں اور ظلم و ستم کی خبروں نے میرے مولا ہمارے سینے چھلنی کر دیے ہیں اور دل داغ داغ کر دیے ہیں، اور آہیں فریادیں ہیں، الفاظ ختم ہو چکے ہیں۔ اے کریم آقا، ہم تیری منت کرتے ہیں، آج راضی ہو جا۔ دیکھ ہم برستی بارش میں تیرے سامنے بیٹھے تیری منت کر رہے ہیں۔ ایسے بارش میں کسی روٹے ہوئے کا پاؤں پکڑنے میں لگ جائیں تو وہ بھی راضی ہو جائے گا۔ یہ ہزاروں کا مجمع، نوجوانوں کا مجمع تجھے راضی کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، چھتوں پہ چڑھے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، زمین گیلی پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یا اللہ، دروازے کھول کے اپنی رحمت کو اتار کے اور اعلان کر میں راضی ہو گیا ہوں، میں تمہارے دیس کو ٹھیک کر دوں گا۔ اعلان کر دے، اے مجلس کے پاکیزہ فرشتوں، آمین کہہ دو، آمین کہہ دو، آمین کہہ دو۔ اے اس مجلس کے فرشتوں، جب تم اللہ کے دربار میں جاؤ گے، اللہ تم سے پوچھے گا کہاں سے آئے ہو، تو تم کہنا تیرے حبیب کے امت کو روتا دیکھ کر آئے ہیں۔ تم سے پوچھے گا، وہ تم سے پوچھے گا کہاں سے آئے ہو، کہنا برستی بارش میں تیرے حبیب کی امت کو جمع دیکھا تھا۔ وہ پوچھے گا کیا کر رہے تھے، بتانا وہ رو رہے تھے اور تیری منتیں کر رہے تھے، تیری منتیں کر رہے تھے، تجھے راضی کرنے کی منتیں کر رہے تھے۔ کہہ دینا، کہہ دینا، تمہارے اوپر تو بارش کا کوئی اثر نہیں ہے، ہمارے تو کپڑے بھیگ رہے ہیں، ہمارے تو بدن بھیگ رہے ہیں، ہماری تو زمین بھیگ رہی، تم تو بے عیب ہو۔ جانا جانا اپنے رب کو، وہ تم سے پوچھے گا کدھر سے آئے ہو، ہری پور میں کیا ہو رہا تھا، وہ جانتا ہے لیکن اس کا نظام ہے، وہ تم سے پوچھے گا۔ تم بتانا کہ لاکھوں کا مجمع تیرے حبیب کی امت کا رو رہا تھا اور تجھے راضی کرنے کے لیے توبہ کر رہا تھا۔ یا پھر وہ تم سے پوچھے گا وہ کیا مانگ رہے تھے، تو بتانا کہ تیری رحمت مانگ رہے تھے، تیری بخشش مانگ رہے تھے، تیری طرف سے امن مانگ رہے تھے، تیری طرف سے رحمت مانگ رہے تھے۔ تباہی بربادی ہمارا مقدر بن گئی ہے، ظلم و ستم فرعون پھر رہے، درندے پھر رہے، بھیڑیے پھر رہے، سانپ بچھو پھر رہے۔ آجا 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 میرے رب تو آجا، آجا میرے رب تو آجا، آئے میرے رب تیرے آنے سے کام بنے گا۔ اے فرشتوں، ہمارا دکھڑا سناؤ ہمارے رب کو۔ وہ پوچھے گا میں کیا کروں، ہماری سفارش کرنا کہ اللہ انہیں معاف کر دے، ان کی بخشش کر دے، ان کے ملک کے حالات ٹھیک کر دے، پھر رحم کر دے۔ رحم کن یا رحیم، رحم کن یا رحیم، رحم کن یا رحیم، رحم کن یا رحیم، رحم کن یا رحیم۔ یہ مجمع تجھے پکار رہا ہے، یہ تجھے پکار رہا ہے، تو بھی لبیک کہہ دے، تو بھی لبیک کہہ دے، تو بھی لبیک کہہ دے۔ معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ نہیں کرنا پھر بھی کر دے، نہیں کرنا پھر بھی کر دے، نہیں کرنا پھر بھی کر دے یا اللہ، کر دے یا او ہمارے اللہ، اے ہمارے مہربان اللہ۔ ہم بارش میں بیٹھ کے رونا شروع کریں تو ہماری مائیں لپک کے ہمیں اٹھا لیں گی۔ اے ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا، اے ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا، کر دینا آج فیصلہ، کر دینا آج، کر دے، آج کر دے، کر دے۔ تیری منت تجھے تیرے نبی کے آنسوؤں کا، یہ روتے ہوئے مجمع کا واسطہ ہے، ان کے آنسوؤں کا واسطہ ہے، آج کر دے ہمارے لیے رحمت، مدد، نصرت کے وعدے کر دے، اس دیس کو ظلم و ستم سے پاک کر دے، کر دے، کر دے، کر دے، امن امان قائم کر دے، دنیا بھی بنا دے، آخرت بھی بنا دے، مریضوں کو شفا دے دے، دکھوں کے دکھ دور کر دے، درد مندوں کے درد دور کر دے، امن و امان قائم کر دے، جو ایمان پہ چلے گئے درجے بلند کر دے، جب ہم جائیں تو دکھ درد کی موت سے بچا، دکھ درد کی موت سے بچا، بری موت سے بچا، عافیت ایمان کے ساتھ اپنی ملاقات مقدر فرما، اپنے حبیب کا ساتھ دے، حوض کا پانی دے، عرش کا سایہ دے، فردوس میں اپنے حبیب کا پڑوس دے، اور اس سارے مجمع کو قبول کر، ان سے راضی ہو جا، ان سے راضی ہو جا۔ یہ کتنی محبت میں آئے، انہیں بھی محبت سے دیکھ لے، یہ کتنی محبت سے آئے، انہیں بھی محبت سے دیکھ لے، ان سب کو اپنا بنا لے اور ہم سب کو اپنا بنا لے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
我天呐，哈了。